ایک طرف تو دوحہ پر اسرائیل حملے کر رہا ہے, دوسری طرف غزہ میں بھی اب گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس بات کو کھلم کھلا ایڈمٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو ریڈ لائن یہاں اسرائیل نے کراس کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عرب ملک کی جو سوورینٹی ہے وہ اسرائیل کے لیے میٹر نہیں کرتی. یہ بس اسرائیل ہی کر سکتا ہے اور یہ عربوں کے خطے میں ہی ہو سکتا ہے. اور جو باقی بچ چکے ہیں وہ اسرائیل نے کل سے ان کے اوپر نئی بمباری کا آغاز کر دیا ہے اور وہ بھی بہت جلد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. لیکن تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں, نہ آپ کی کوئی عزت ہے نہ آپ کی کوئی اوقات ہے. آپ کو دنیا اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے. قطر وہ ملک ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا قیمتی ترین طیارہ جو ہر آسائش سے جو ہے نا وہ پر تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کو قطر وزٹ پر وہ طیارہ اس کو گفٹ کیا تھا. اینڈ دس از اے شاکر. سعودی عرب کے, متحدہ عرب امارات کے, جارڈن کے, ایجپٹ کے, عمان کے, بحرین کے ہوش اڑ گئے ہیں. جب تک مسلم ممالک یہ بات نہیں کریں گے کہ اب اگر اسرائیل نے ایک گولی چلائی تو چاروں طرف سے میزائل آئیں گے اس کے اوپر اور اسرائیل کو ہم دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. یہ عربوں میں ہمت نہیں ہے. یہ یا ایران کرے گا یا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, اس لیے میں اپنی بات دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جی, گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا, نہیں بننا چاہیے, نہیں بننے دینا چاہیے. آج فلسطین نہیں ہے, کل شام نہیں ہوگا, پرسوں لبنان نہیں ہوگا, پھر اردن نہیں ہوگا, سعودی عربیہ کی باری آئے گی, ایران کی باری آئے گی. نمسکار دوستوں, آج ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا جب اسرائیل نے ڈائریکٹلی قطر کے کیپٹل میں حماس لیڈر کو ٹارگٹ کیا. رپورٹس کے مطابق اس ایئر اسٹرائک میں حماس کے 5 ممبرز کی موت ہو گئی اور ایک قطری سیکیورٹی آفیشل بھی اسٹرائک میں مارا گیا. قطر کے پی ایم نے اس سے اسٹیٹ ٹیررزم قرار دیا ہے اور حماس نے بولا کہ یہ موو ہوسٹیج نیگوسیشن کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ڈیپ پلیزر دکھایا. انہوں نے کہا I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. اور پرومس کیا کہ ویڈنسڈے کو وہ ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دیں گے. اس اٹیک کے بعد مڈل ایسٹ میں ٹینشن اور بڑھ گئی ہے. پاکستان کے اندر بھی ایک نئی چنتا سامنے آئی ہے. اسلام آباد کے اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اوپنلی قطر جیسے کی میڈیٹر کنٹری پر اٹیک کر سکتا ہے تو کل کو پاکستان بھی ان کے رڈار پر ہو سکتا ہے, اسپیشلی گیون پاکستان کا پیلسٹائن کے لیے ووکل سپورٹ. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوحہ, واشنگٹن اور اسلام آباد کی اس نئی ریالٹی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. بخاری صاحب, ایک طرف تو دوحہ پر اسرائیل حملے کر رہا ہے, دوسری طرف غزہ میں بھی اب گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس بات کو کھلم کھلا ایڈمٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جس قسم کی دھمکیاں نیتن یاہو اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ دے رہے ہیں, یہ ہم نے اس سے پہلے نہ کبھی سنی ہے. آپ اس ملک کے, اس ریاست کے, اس سرزمین کے باسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. جی, یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ کس بات کے اوپر ساری دنیا خاموش ہے یار؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اینی وے, یہ بس اسرائیل ہی کر سکتا ہے اور یہ عربوں کے خطے میں ہی ہو سکتا ہے. ایران کو چیلنج کیا تھا, انہوں نے سبق سیکھ لیا ان سے. ہمیں جس نے چیلنج کیا تھا اس نے بھی سبق سیکھ لیا ہے. جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے اپنے دشمن کے وار کے جواب میں وار نہیں کریں گے, وار سے مراد ہے حملہ نہیں کریں گے, تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں. نہ آپ کی کوئی عزت ہے نہ آپ کی کوئی اوقات ہے. آپ کو دنیا اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے کہ وہ ممالک جن کے خلاف اسرائیل اگریشن کر رہا ہے اور وہ آگے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, یہ ان کی خاموشی جو ہے ان پر بھاری پڑے گی. میں آپ کو اور اسرائیل کو بھی ہمت یہی خاموشی شاید دے رہی ہے. ایبسولوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس زبان میں اسرائیلی لیڈرشپ گفتگو کر رہی ہے, ہم نے 2 بڑی جنگوں کی ہسٹری دیکھی ہے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. اس میں آپ کو یہ لب و لہجہ, یہ نسل کشی, یہ بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا, یہ کسی ملک کے لوگوں کو وہاں سے نکال کے اس پہ قبضہ کرنا, ایسی کوئی مثال آپ کو وہاں نہیں ملے گی. جس نے کیا تھا اس کی فیٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. جی, نیتن یاہو کی فیٹ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی. لیکن یہ عربوں میں ہمت نہیں ہے. یہ یا ایران کرے گا یا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, اس لیے میں اپنی بات دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جی, گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا, نہیں بننا چاہیے, نہیں بننے دینا چاہیے. اب یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن بخاری صاحب, جس طرح سے غزہ پر آپریشن سٹارٹ کیے جا رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی آبادی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اعلان کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں.
देखिए उन्होंने बाकायदा इसका सेकंड ऑपरेशन जिसकी वो धमकी दे रहे थे उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आप देखें जिस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, ग्राउंड ट्रूप्स को उन्होंने गजा की सिटी में उतार दिया है जी, और जिस तरीके से बमबारी करके वो जो 50 स्काई Towers हैं। स्कैपर और बड़ी जी। बुलंद इमारतें थी उनको गिरा दिया है। कोई पूछने वाला है? दनदनाता फिर रहा है इसराइल, चाहे यमन है उस पर चढ़ाई, चाहे सीरिया है उस पर चढ़ाई, चाहे लेबनान है उस पर चढ़ाई, चाहे ट्यूनिस की किश्ती है उस पर चढ़ाई। अभी तो हमने उसकी बात नहीं की है, उसके जी। ऊपर भी हमला कर चुके हैं ये ट्यूनिस में, और इंटरनेशनल ओपिनियन चुप करके बैठी हुई है, किसी की सेहत पर कोई असर नहीं जी। है। बुखारी साहब, इंटरनेशनल लॉ कहाँ खड़ा होता है इस सारी सिचुएशन के अंदर? हम तो ये देख रहे हैं कि जंगल का कानून है, माइट इज राइट। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। कम से कम मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, अमेरिका जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, दिस इज़ अ जंगल लॉ। ये किसी दुनिया का इंटरनेशनल लॉ नहीं है। जिस तरीके से मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से आवाम के ख़िलाफ़ भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां बिलखते हुए बच्चों की चीखें और उनकी माओं के बहनों की आवाज़ें आ रही हैं, उसमें वो कहीं और नहीं होता, वो जंगल के कानून में ही हो सकता है। जब इसराइली जंगी तैयारों ने कतर में जो उनका दारुल हुकूमत है दोहा, जिसको दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया है, दुनिया भर के जो तमाम मुज़ाकरात हैं, चाहे वो तालिबान के हों या हमास के हों, वो कतर में ही होते हैं। इसके बावजूद इसराइल ने आकर उनको वहां पर हिट किया, लेकिन उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाल और टिफून जैसे जदीद जंगी तैयारे महज जो है वो शोकेस की जीनत बने रह गए। क्यों? इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ले ली, इन लोगों ने जंगी तैयारे ले लिए और अपने दिफा की जिम्मेदारी डाल दी अमेरिका के ऊपर। यानी दूध की रखवाली के लिए बिल्ले की खिदमात ले ली, और बिल्ला भी ऐसा जिसने अपने लिए एक कुत्ता पाला हुआ है जिसका नाम है इसराइल। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये बात शेयर कर चुका हूं, जब तक मुस्लिम ममालिक ये बात नहीं करेंगे कि अब अगर इसराइल ने एक गोली चलाई तो चारों तरफ से मिसाइल आएंगे इसके ऊपर और इसराइल को हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, सिर्फ ये एक जुमला, सिर्फ ये एक अल्टीमेटम काफी होगा नेतन्याहू को एटमी बंकर में घुसाने के लिए। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट, लेकिन ये देगा कौन? किसी के पास इतना तप्पड़ नहीं है कि वो ये स्टेटमेंट दे सके। और अगर इस तरफ जाना है तो सबसे पहले अमेरिका से ये जो दिफा की उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनका जनाब आपने इक्विपमेंट दे दिया, आपकी मेहरबानी, चलो निकलो यहाँ से, ये कहने का भी हौसला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये उन्होंने जुमला अदा कर दिया तो फिर कुछ इस बात के इम्कानात पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए या बाकी इस्लामी ममालिक हो जाएं, वो मुश्तरका डिफेंस की तरफ जाएं। जिस तरह नेटो ने एक मुल्क पर हमले को तमाम ममालिक पर हमला करार दिया, एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी मुल्क भी जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक को भी इसी तरह का कोई चार्टर को अडॉप्ट करना होगा कि जनाब अगर फ़लस्तीन पर अटैक हुआ, अब एक गोली चली तो जनाब इसराइल का जो नाम है वो इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आज फ़लस्तीन नहीं है, कल शाम नहीं होगा, परसों लेबनान नहीं होगा, फिर उर्दन नहीं होगा, सऊदी अरेबिया की बारी आएगी, ईरान की बारी आएगी और इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ते चले जाएंगे।